کل سالانہ بجٹ 2022-23 آیا ہے اور اس حوالے سے نیٹو میڈیا نے سوچا کہ خالد بھٹی صاحب سے بات کی جائے. کوئی کہہ رہا ہے بہت چنگا ہے, کوئی کہہ رہا ہے رڑ گئے نے, تو نیٹیز کی بھی بات ہونی چاہیے. تو بھٹی صاحب, گزشتہ حکومت کہتی تھی کہ پچھلیاں حکومتاں تے کرپشن دی وجہ تو کام خراب ہو گیا. اب یہ اتحادی حکومت کہہ رہی ہے کہ خان صاحب سارا کچھ روڑ گئے نے. کچھ سمجھائیں ذرا. دیکھیں, یہ تو جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں, جو پاپولزم ہے, اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کمپلیکس ایشو ہوتے ہیں نا, بڑے پیچیدہ ایشو ہوتے ہیں جن کا حل اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے. تو ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو عمران خان جیسے پاپولسٹ لیڈرز ہیں, یہ اس کا بہت سمپل سلوشن پیش کرتے ہیں. مثلاً پاکستان میں کرپشن ہے تو اس کی وجہ دو خاندان ہیں, شریف خاندان اور زرداری خاندان. ٹھیک ہے, آپ ان دونوں کو فکس کر دیں تو پاکستان میں کرپشن کا ایشو جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے یہ بجٹس کا ایشو ہے, کیونکہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ جو اصل اکانومی کے ایشوز ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کی طرف جو ہے ان کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتا, ان کو حل نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے پھر وہ مختلف ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں. اپنی جو ناکامیاں ہیں, اپنے جو فیلیئرز ہیں, وہ پالیسی کے ہوں, وہ جو ڈائریکشن ہے اس کے ہوں, اور وہ جو ریسورسز کی ایلوکیشن ہے اس کے ہوں, تو پھر وہ یہ اس طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں. ہمیں ہر سال یہ بتاتے ہیں کہ جی پچھلی حکومتوں نے بیڑا گرک کر دیا, اسی پتہ نہیں کی کر دینا سی, بس انہاں دی وجہ تو جڑا نا وہ کام صحیح نہیں ہوا. تو یہ چل رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں, نیٹو میڈیا کے توسط سے ذرا لوگوں کو سمجھائیں کہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ مسئلہ آخر ہے کیا. دیکھیے, دو بڑے مسئلے ہیں پاکستان کی معیشت. ایک ہے جس کو یہ اکانومسٹ جو ہیں وہ ہمیں روز بتاتے ہیں, انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ. یہ پاکستان کی معیشت کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم جب بھی جو ہے وہ گروتھ کو بڑھاتے ہیں, اس کے نتیجے میں ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے, اور پھر جو ہمارا جاری خسارہ ہوتا ہے بجٹ کا اور دوسرا, وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, انسسٹینیبل ہو جاتا ہے. پھر ہمیں کرنا یہ پڑتا ہے کہ اپنی معیشت کی گروتھ کو گرا کے ان دو مسئلوں کو حل کرنا پڑتا ہے. تجارتی خسارے کو کم کرنا پڑتا ہے, اور پھر جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں اس کو کم کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہم اس ویشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. بیسیکلی یہ جو شیطانی چکر ہے, اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا جو امپورٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے, اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بیسڈ ہے را مٹیریل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہماری بہت کم انڈسٹری ہے جو کہ انڈیجنس را مٹیریل کے اوپر بیسڈ ہے. تو یہ جو ایک ایشو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے, اس کو ہم ایڈریس نہیں کر پائے ابھی تک. اور ہمارا حکمران طبقہ شاید کوشش اگر کرتا بھی ہے تو وہ اس طرح سے کوشش نہیں کرتا جتنی کہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے, جس قسم کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمارا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم گروتھ نہیں لے پاتے, جو کہ بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے اور نیا روزگار جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں نا, ہم ایک نوجوان ملک ہے, نوجوان آبادی کا ملک ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس یوتھ بلج ہے, لیکن ہم اس یوتھ بلج کو یوز نہیں کر رہے. ہم بیسیکلی ایک اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں اگر ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا نوجوانوں کی طرف. اگر ہم ان کے لیے اچھی پے کی جابس, ان کے لیے اپارچونیٹیز جو ہے اکنامک, اگر وہ کریٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم ان کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ ہم ظاہر ہے جب بے روزگاری بہت بڑھے گی تو پھر وہ اور مسائل کو جنم دے گی. تو ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سسٹینیبل گروتھ جو ہے اس کو اچیو نہیں کر پاتے. ہم آتے ہیں, ہمیں جانا پڑتا ہے, ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی انکم کو نہیں بڑھا پا رہے. ہم جو اپنی قومی انکم ہے اس کو نہیں بڑھا پا رہے اس سطح پہ کہ جہاں پہ ہم بغیر قرض لیے اپنی اکانومی کو سسٹین کر سکیں, ہم لوگوں کو سوشل نیٹ میں لا سکیں, ہم سوشل سیکورٹی دے سکیں, ہم غربت کے خاتمے کے اقدامات کر سکیں, ہم جو بے روزگاری ہے اس کو کم کرنے کے اقدامات کر سکیں. تو یہ جو اقدامات کرنے کے لیے جس قسم کی انکم کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ دو بڑے ایشوز ہیں پاکستان کی معیشت پہ کہ کس طرح ہم ایک ایسا انڈیجنس گروتھ کا پلان جو ہے اس کو لے کے یا پالیسیز اڈاپٹ کریں کہ ہمیں بار بار IMF کے پاس نہ جانا پڑے. کیونکہ IMF کا جو پوری دنیا کا ایکسپیرینس یا تجربہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ IMF جس قسم کی دوائی تجویز کرتا ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے, اس سے وہ بیمار وقتی طور پہ جیسے وائٹامن B اور ٹونک سے فوری طور پہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کمزوری دور ہو گئی ہے,
لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے اپنی لانگ رن کہ اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. تو ہم اب اکانومی کے ساتھ بیسکلی یہ کر رہے ہیں, ہم جو چھوٹی ایک بیماری ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور بہت ساری نئی بیماریاں پیدا کر رہے ہیں اور پھر ہم ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بدقسمتی سے ہم کیونکہ آئی ایم ایف ہمارے جو ہاں جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ زیادہ تر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ٹرین اکانومسٹ ہیں, ماہر معیشت ہیں, وہ اس فریم ورک سے, اس سوچ سے, اس فکر سے باہر ہی نہیں آتے. اور پھر وہ جس قسم کی پالیسیز بناتے ہیں, ایک تو وہ ڈسکنیکٹ ہے ان کا پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی سے. بھٹی صاحب, پوری دنیا میں اکانومی کا سٹرکچر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امیر اور غریب کے درمیان جو ایک طبقاتی تفاوت ہے, جو ایک فرق ہے, جو ڈفرنس ہے اکانومی کا, ان کا فائنینشیل جو ایک فرق نظر آتا ہے, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا پوری دنیا میں ہی اکانومی کا سٹرکچر یہی ہے؟ کچھ اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کریں. دیکھیں, یہ جو موجودہ اکانومی ہے جس کو ہم نیو لبرل ورلڈ اکنامک آرڈر کہتے ہیں, جو کہ 1980 سے اسٹیبلش ہونا شروع ہوا اور پھر سوویت یونین کے کلیپس کے بعد اس میں بہت تیزی آئی. اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ریاست کا کردار ہے دولت کی تقسیم میں اور دولت کے اثر و تقسیم میں سوسائٹی کے اندر, اس کے جو کردار ہے اس کو محدود کیا جائے, اس کو بہت حد تک جو ہے نکال دیا جائے. اس کے دو بڑے مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ جو سرمایہ دار حکمران طبقات ہیں ان کی طاقت کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں حائل ہیں ان کو دور کیا جائے, اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ نیشن اسٹیٹ کا رول تھا اکانومی کے اندر, کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بہت بڑے پیمانے پہ نیشنلائزیشن ہوئی تھی پوری دنیا میں, اور اکانومی کے بڑے حصے جو ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا گیا تھا پوری دنیا میں. اور ایک کیونکہ جو ہم اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو ٹریڈیشنل جو روایتی سٹرکچر تھا اکانومی کا سرمایہ دارانہ, وہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکانومی تھی, جس میں سرمایہ داروں کے پاس ذرائع پیداوار تھے, ان کی ملکیت تھی اور ان کے پاس ریسورسز تھے, اور ان کی جو انویسٹمنٹ تھی پرائیویٹ, اس کی بنیاد پہ جو ہے سرمایہ داری آگے بڑھی. لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد کیونکہ ایک بہت بڑا اگر ہمیں یاد ہو بہت بڑا سلمپ آیا تھا ایک 1927-29 میں عالمی سرمایہ داری پہ, جس پہ بہت بڑا ایک کرائسس تھا اس کا. اس کے بعد سرمایہ داروں نے یہ فیصلہ کیا, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ورکنگ کلاس کی جو موومنٹس تھی پوری دنیا میں اور لیفٹ کی ریولیوشنری موومنٹس کو بہت تیزی سے ابھر رہی تھی, ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا. تو سرمایہ دار حکمران طبقہ خوف زدہ تھا کہ یہ تحریکیں جو ہیں وہ کہیں وہاں تک نہ پہنچے جہاں وہ پہنچنا چاہتی ہیں. تو اس روکنے کے لیے, اور وہ جو خوف تھا ان کا محنت کش طبقے کی بڑھتی ہوئی طاقت سے, اس کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ درمیانی راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے ایک سوشل ڈیموکریٹک ماڈل جو ہے اکانومی کا, جو پبلک سیکٹر لیڈ گروتھ کا جو ماڈل تھا, اس کو اسٹیبلش کیا. اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کیپٹل اور لیبر کے درمیان ایک آبرو مندانہ مصالحت کا ایک کہہ لیں کہ ایگریمنٹ کیا یا معاہدہ کیا کہ نہ ہم لیبر کو مکمل طور پہ سب کچھ دیں گے اور نہ ہم کیپٹل کو سب کچھ دیں گے. تو ہمیں بیٹھ کے, جس کو نیو سوشل کانٹریکٹ بھی کہا جاتا ہے, جس کو سوشل کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں, تو وہ ایک کنسنسس تھا حکمران طبقے کا کہ بجائے اس کے کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکلے تو ہم تھوڑا بہت ورکنگ کلاس کے ساتھ اپنی دولت کو شیئر کریں. یہ ماڈل جو ہے وہ 80s تک چلا. 80s کے بعد سرمایہ دار جیسے جیسے ورکنگ کلاس کی موومنٹس کمزور ہوتی گئیں, سوشلزم ایجنڈے سے ہٹ گیا, بائیں بازو کی تحریکیں کمزور ہو گئیں, تو سرمایہ داری جو اصل اس کی شکل تھی اس کی طرف واپس بڑھنا شروع ہوئی, جس کو ہم نیو لبرلزم کا عہد کہتے ہیں, جس میں فری مارکیٹ اکانومی کو ایک بائبل کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا گیا پوری سرمایہ دار دنیا میں. یونیورسٹیز کے اندر جو اکنامک ڈپارٹمنٹس ہیں پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر, وہاں پر اس بات کی تبلیغ شروع ہوئی کہ ہمیں جو ہے وہ سرمایہ داروں کو واپس جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ واپس دینے چاہیے, یہ نجی شعبے کے پاس ہونے چاہیے, ریاست کے پاس ہونے چاہیے. اور ایک منترا جو ہے اس کو بنایا گیا کہ ریاست کا کام نہیں ہے کارخانے چلانا, ریاست کا کام نہیں ہے سروسز کے ادارے چلانا, ریاست کا کام نہیں ہے معیشت کے اندر مداخلت کرنا, یہ کام آپ سرمایہ داروں پہ چھوڑ دیں. ریاست کا کام ہے ایک مسلح جو ہے وہ جتھوں پہ مبنی ایک باڈی کے طور پہ وہ برقرار رکھے اپنا وجود, تاکہ جب سرمایہ داروں کو کوئی خطرہ محسوس ہو, ان کے منافع کم ہو, تو پھر اس طاقت کو استعمال کیا جا سکے ان کی جو ہیجمنی ہے, ان کا جو تسلط ہے, ان کا جو غلبہ ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ بیسکلی وہ اکنامک ماڈل ہے جو کہ گزشتہ 30-40 سالوں میں پوری دنیا میں مسلط کیا گیا ہے, اور اس کا بنیادی جو مرکز اور محور ہے وہ یہ ہے, جیسے لینن نے نعرہ لگایا تھا نا سوویت یونین کے انقلاب کے بعد 1917 کے, کہ تمام طاقت جو ہے وہ سوویٹس کو,
تو سرمایہ داروں کا نعرہ 1990 کے بعد یہ تھا کہ تمام طاقت، تمام دولت، تمام جو اختیارات ہیں وہ حکمران سرمایہ دار طبقے کے پاس. اور نوم چومسکی اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ داروں کا سوشلزم ہے کہ آپ ریاستی وسائل کا رخ عوام سے کی طرف سے ہٹا کے آپ سرمایہ داروں کی طرف کر دیں، ان کو وہ تمام سہولیات دیں جو سوشلزم میں عام لوگوں کو ملتی ہیں. تو یہ بیسکلی ہمارے سامنے اکنامک سٹرکچر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اسی وجہ سے دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے، دنیا میں انیکوالٹی بڑھ رہی ہے، طبقاتی تفریق بڑھ رہی ہے. انسانی تاریخ نے اتنی دولت کبھی نہیں دیکھی جتنی اس وقت دنیا میں ہے، اور انسانی تاریخ نے اتنی زیادہ طبقاتی تفریق بھی نہیں دیکھی. غربت اور امارت میں اتنا فرق بھی کبھی نہیں دیکھا جتنا اس وقت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مینز آف پروڈکشن واپس چلے گئے ہیں سرمایہ داروں کے پاس. جو دولت پیدا ہوتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ واپس سرمایہ داروں کی تجوریوں، ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ان کا دل بھر جائے گا، ان کے پاس دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی، تو اس میں سے جو دولت چھلکے گی، نیچے گرے گی، اس میں سے کچھ حصہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ وہ اکنامک ماڈل ہے جس میں ہم زندہ ہیں. اچھا بھٹی صاحب، پاکستان میں پبلک سروس لیڈ اکانومی تو نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکانومی ہے. اب یہی ہے، اسی میں چلنا ہے. تو اسی سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے بہتری کی کتنی گنجائش یا کتنے معاملات آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہے، اس میں ایک تو جیسے میں نے کہا مینز آف پروڈکشن ٹرانسفر ہوئے ان کو. دوسرا کام یہ کیا کہ ریاست جو ہے پیسے اب بھی خرچ کر رہی ہے. اب یہ جو نئی اسٹریٹجی بنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پیسے پبلک سیکٹر کے اداروں کے ذریعے خرچ نہیں کرنے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے خرچ کرنے. مثلا پاکستان میں ہیلتھ کا بجٹ اگر ہم 10 سال پہلے دیکھیں تو اب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. صوبے جو ہیں وہ کہیں زیادہ پیسے اب خرچ کر رہے ہیں ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، لیکن وہ پبلک سیکٹر کے ادارے نہیں بنا رہے، ان کے ذریعے خرچ نہیں کرتے پیسے جیسا کہ 70s 60s اور 80s میں ہوتا تھا. اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ پیسے اب خرچ ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے. مقصد یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو کھولیں، ہر چیز کو جنس کے طور پہ منڈی میں پیش کریں، وہ ایجوکیشن ہو، وہ ہیلتھ ہو، وہ باقی چیزیں. اب اس کے اندر پرابلم یہ ہو گیا ہے ہمارا جو ایک رویہ عمومی طور پہ ڈیولپ ہو گیا ہے اس کی طرف، کہ اس میں بہتری کے لیے ہمیں دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ کم از کم ریاست 2-3 بنیادی فیصلے تو کرے نا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو تو پرائیویٹ سیکٹر سے نکالے. یہ کوئی مطلب منڈی کی جنس تو نہیں ہے جو ہم خریدتے اور بیچتے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں جب میں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی تو بہت نامینل سے پیسے دینے پڑتے تھے پبلک سیکٹر کے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے. ایجوکیشن بورڈ نہیں تھا ہمارے پیرنٹس کے اوپر، ہمارے اوپر ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو بہتر ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں ہمارے لیے پرابلم ہے. تو ہماری ریاست کو 3-4 چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی. ہم نے ایکچولی یہ ہوا ہے کہ یہ جو نیا ماڈل آیا نا نیو لبرلزم کا، یہ بیسکلی امریکنائزیشن آف دی ورلڈ اکانومی ہے. پوری دنیا کے ممالک نے حکمران طبقے نے سوچے سمجھے بغیر اپنی جو گراؤنڈ چیز ہیں ان کو پیش نظر رکھے بغیر امریکن پالیسیوں کو اپنایا ہے. مثلا امریکنز دنیا میں سب سے زیادہ پیسے ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں. اگر پر کیپٹا دیکھا جائے تو دنیا میں امریکہ سے زیادہ پیسے ہیلتھ پہ خرچ نہیں ہوتے. لیکن پرابلم کیا ہے امریکن ہیلتھ سسٹم کا کہ یہ سارا پرائیویٹ ڈریون ہے، پروفٹ ڈریون ہے. پبلک سیکٹر ہاسپٹلز نہیں ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. ریاست پیسے خرچ کرتی ہے لیکن ریاست پیسے پرائیویٹ سیکٹر کو دیتی ہے اور پھر آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے. پورا سٹرکچر ہے. اور یہاں عمران خان صاحب نے یہی کرنے کی کوشش کی تھی ہیلتھ کارڈ کے ذریعے کہ جو ہمارا فری ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے، فری ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے. تو ہمیں یہ فیصلے کرنے ہوں گے 3-4 کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ اور خاص طور پہ جو انوویشن اور ریسرچ، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہو. ریاست اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے، ریاست ادارے بنائے اور اس کے ذریعے سے ہم کم از کم لوگوں کو یہ بنیادی چیزیں دیں. اور چوتھی بات اس کے اندر میں ایڈ کروں گا کہ جو سوشل سیکورٹی کا نیٹ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا ہے لیکن یہ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا پروگرام نہیں ہے، لوگوں کو غربت میں جینے کا ہنر سکھانے کا ایکچولی پروگرام ہے. میرا جو کرٹیک ہے اس کے اوپر، یہ بہت اچھا ہے، اس کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے لیکن اس کو بڑھائیں، اس میں انوویشن لے کے آئیں، اس کے اندر اور پیسہ ڈالیں اور اس کو بیسکلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سوشل سیکورٹی نیٹ کے ساتھ جوڑیں. دیکھیں نا ہم کر کیا رہے ہیں، پاکستان میں صرف 7% مزدور جو ہے وہ سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہے. ان کو EOBI اور باقی فیسلٹیز ملتی ہیں سوشل سیکورٹی کے تحت. 93% جو پاکستان کے محنت کشاں 7 کروڑ میں سے
ان کو وہ سوشل سیکورٹی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, ان کو حکومت پاکستان مانتی نہیں ہے کہ یہ مزدور ہے. تو اگر ہم اس کو بڑھائیں, ہم بینظیر انکم پروگرام کو بھی جاری رکھیں, لیکن ہم ساتھ میں سوشل سیکورٹی نیٹ کو بڑھائیں, تو ہم جو امپیکٹ ہے نیو لبرلزم پالیسیز کا, فری مارکیٹ اکانومی کی پالیسیز کا ورکنگ کلاس پہ, اس کو کم کر سکتے ہیں. دوسرا, یہ جو منیمم ویج کا ہمارا تصور ہے, یہ غلامی کی ویج ہے, اٹس ناٹ اے منیمم ویج. آپ رہ نہیں رہ سکتے اس کے اوپر, آپ کو لیونگ ویج کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کے آنا چاہیے. آپ اتنی ویج تو دیں کم از کم کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو سکے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک نوکری کرے تو مکان کا کرایہ دے, دوسری نوکری کرے تو وہ گھر کا راشن لے کے آئے. تو یہ جو ہماری اکانومی ہے نا, جو چیلنج آپ نے مجھ سے پوچھا تھا پہلے, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ طرح ایک غریب ملک, کم انکم اکانومی کو ایک درمیانی انکم کی اکانومی بنایا جائے. یہ وہ چیلنج اور ٹاسک ہے جس پہ ابھی تک ہمارا حکمران طبقہ بدقسمتی سے پورا نہیں ہوتا. سیاسی استحکام کی بات ہو رہی ہے, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں مساک معیشت کی بات ہو رہی ہے. تو سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ممکن ہے کیا اس سے بہتری آ سکتی ہے عام آدمی کی زندگی میں؟ دیکھیں نا, چارٹ آف اکانومی سرمایہ داروں کے درمیان تو طے ہوا ہے, حکمران طبقے کا چارٹ آف اکانومی تو 1990 سے طے ہوا ہے. دیکھیں نا, کچھ کام وہ نہیں کرتے. انہوں نے پبلک سیکٹر کو پرائیویٹائز کر دیا, جو ریاستی اثاثے تھے بیچ دیے. پاکستان کی جو ریاست ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہوئی ہے, اس کو جو عمل دخل تھا معیشت میں وہ کم ہوا ہے. وہ قیمتوں کا تعین سے لے کے جو بنیادی ایشوز ہیں اکانومی کے, ان تک جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں جو ہے وہ بڑے سرمایہ داروں کی طرف, بڑے بزنس کی طرف, ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ واچ کرتے ہیں. ہمارا جو ایشو ہے, اگر ہم نے اس اکانومی کو بہتر کرنا ہے, یا جو لوگوں کے ایشوز ہیں یا جو مسائل ہیں ان کی طرف جانا ہے, ہمیں ایک تو یہ کام کرنا پڑے گا کہ یہ جو بنیادی تصور ہم نے بنا لیا ہے اور ہم ان پر فکس رہنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے آپ کو اس کو واپس لانا پڑے گا اکانومی میں, اس کا جو عمل دخل ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا. ایک تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. دوسرا, بہت سارے شعبے ایسے ہیں, دیکھیں سرمایہ دار جو ہے وہ منافع کمانے کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے, وہ نقصان کی منافع جو ہے وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے. نقصان کی سرمایہ کاری صرف ریاست کرتی ہے. ہم نے ظلم یہ کیا ہے کہ جو پرانے اکانومی تھی اس کو ہم نے نیشنلائز رہنے دیا, جیسے پی آئی اے ہے, جیسے ریلوے ہے, جیسے اور بہت سارے ادارے ہیں جو کہ اب منافع بخش نہیں رہے ہیں, جو کہ پروفیٹیبل نہیں رہے ہیں. آپ کو بہت بڑی میسو انویسٹمنٹ چاہیے ان کو منافع بخش بنانے کے لیے, وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرنا چاہتا. مثلا انہوں نے ٹرینیں لے لی ہیں, ریلوے کی ورک شاپ جو ہیں وہ ریاست کے پاس رہنے دی ہیں کیونکہ وہ بوجھ ہے, اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, ان سے ان کو پیسے نہیں ملتے. تو ہم نے جو نقصان تھا وہ ریاست کو دے دیا اور جو منافع تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا. تو آپ کو اس بیلنس کو واپس لانا پڑے گا. ریاست کو کچھ شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری کو بڑھانا پڑے گا. ہمارے سامنے چین کی مثال ہے جو ایک کامیاب معیشت کا ماڈل کے طور پہ ابھرا ہے گزشتہ 30-40 سالوں میں. ہمیں ہر چیز کو کاپی نہیں کرنا, کیونکہ چین ایک جمہوری ملک نہیں ہے, وہاں جمہوریت کے ایشوز ہیں, وہاں سیاسی اور جمہوری حقوق کے مسائل ہیں. لیکن اکنامک ماڈل کے طور پہ چین کی بہت ساری چیزوں کو سے ہم سیکھ سکتے ہیں, اور اپنے مخصوص جو ہمارے زمینی حقائق ہیں اس کی روشنی میں ہم امپلیمنٹ کر کے پاکستان کے اندر جو بیلنس ہم نے لوز کر دیا ہے منافع اور لوگوں کی ضروریات کے درمیان, جو کرائسس ہے نا ہمارا افشاں صاحبہ, وہ یہ ہے کہ جو ایک بیلنس ہوتا ہے کسی بھی ہیومن سوسائٹی کو ایک صحت مند سوسائٹی, ایک پروگریسو سوسائٹی بنانے کے لیے, آگے بڑھ سوسائٹی بنانے کے لیے, وہ ہوتا ہے کہ آپ منافعوں میں دولت کی جو زیادہ سے زیادہ حصول کی جو جسم ہے اس میں, اور لوگوں کی ضروریات کے درمیان ایک توازن کو برقرار رکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ 30-40 سالوں میں اس توازن کو کھو دیا ہے. ہمارا سارا فوکس منافعوں پہ ہے کہ سرمایہ داروں کی اور امیر حکمران طبقات کی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا. ہمارا فوکس اس کے اوپر ہے, لوگوں کی انفارچونیٹلی ضروریات پہ نہیں ہے. ہمیں اس فوکس کو واپس لانا ہوگا اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا ہے, صحت مند بنانا ہے, اور اس کو ایک ایسی اکانومی بنانا ہے جو کہ صرف 1 یا 2% کی ضروریات پورا نہ کرے بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ضروریات کو پورا کرے. بہت شکریہ بھٹی صاحب ہم سے بات کرنے کا, نیٹو میڈیا کو وقت دینے کا. ہم چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں اکانومی پر آپ سے گاہے گاہے بات ہوتی رہے. بہت شکریہ.